آج کا دن ہو سکتا ہے ہماری سیاسی اور عدالتی تاریخ کا ایک اور تاریک دن ہو۔ شنید ہے کہ شاید کوٹ لکھپت سے کوئی فیصلہ آج آئے، ضروری نہیں ہے لیکن گمان ہے کہ وہاں آج کچھ ہمارے دوستوں کو، جن میں شاہ محمود قریشی صاحب شامل ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد شامل ہیں، عمر سرفراز چیمہ شامل ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری شامل ہیں، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود رشید شامل ہیں۔ تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید آج ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ آئے۔ فیصلہ کیا آئے گا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو شہادت عدالت میں پیش کی گئی ہے وہ اب پوری قوم کے سامنے ہے۔ یہ تمام مقدمہ 9 مئی کا، جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ نقابرین نے کوئی سازش کی 9 مئی کے حوالے سے، وہ تمام معاملہ اب قوم کے سامنے ہے۔ کیا ثبوت، کیا گواہی ہے جو عدالت کے سامنے پیش کی گئی؟ ایک شخص کہتا ہے، ایک سپاہی، ایک پولیس کا نمائندہ، کہ میں چھپ کر کسی طرح زمان پارک میں داخل ہو گیا اور میں صوفے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے میں نے سنا کہ ایک سازش تیار کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے حقیقت اس مقدمے کی۔ ایک اور ملازم پولیس کا کہتا ہے کہ چکری میں نے دیکھا خان صاحب چائے پی رہے ہیں تو میں میز کے نیچے جا کے چھپ کے بیٹھ گیا اور میں نے ان کی گفتگو سن لی۔ یہ ہے وہ شہادت، یہ ہے وہ گواہی جس کی بنیاد پہ اس پورے جھوٹے مقدمے کی عمارت کھڑی کی گئی۔ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ یہاں آنے کا۔ آج میں حاضر ہوا تھا یہاں پنجاب اسمبلی میں، ہمارے جو ممبران ہیں ان کے روبرو ان کی آراء سننے، ان کے گلے شکوے سننے، ان کے جو خیالات ہیں آئندہ کے لیے ملک کے حوالے سے، ہماری تحریک کے حوالے سے، تو سیر حاصل گفتگو ہوئی آج۔ یہ عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہیں، یہ ذہانت کا، تجربے کا ذخیرہ ہیں۔ تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی کے ممبران کو، جس جواں مردی سے، جس ہمت سے انہوں نے پچھلے 1.5 سال فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے، جس آگ اور خون کے دریا کو عبور کر کے یہ منتخب ہوئے ہیں، ان کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں۔ اور جیل میں عمران خان صاحب نے بھی بالخصوص پنجاب اسمبلی کے ممبران کے لیے اپنی تعریف کی ہے اور اپنے تعریفی کلمات جو ہیں وہ بھیجے ہیں۔ ان کا احتجاج کرنا جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، انہوں نے بخوبی اس فرض کو سر انجام دیا ہے۔ اور جو ان کو، ہمارے دوستوں کو 26 ارکان کو معطل کیا گیا، کہا گیا کہ ان کی ریفرنس بھیجی جائے گی الیکشن کمیشن میں، وہ معاملہ شروع دن سے بالکل غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، اور وہ اب انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ آئین اور قانون کے مطابق یہ ممبر بھی رہیں گے اور اپنی آواز بلند بھی کرتے رہیں گے۔ کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ ہمارے ممبران کسی خوف کے تحت، کسی دباؤ کے تحت احتجاج کرنا بند کر دیں گے، کہ وہ حق بات نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ سچ بولیں گے، وہ ہمیشہ جھوٹ کو آئینہ دکھائیں گے۔ اس وقت یہ پورا نظام جو ہے فارم 47 کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ ہمارے 100 سے زیادہ پنجاب اسمبلی کے ممبران، 100 کے قریب قومی اسمبلی کے ممبران کو محروم کیا گیا ہے قوم کی نمائندگی سے۔ جو لوگ الیکشن جیتے تھے ان کو فارم 47 کے ذریعے اسمبلیوں میں آنے سے روکا گیا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ممبران جو صحیح طریقے سے منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آئے ہیں، وہ حق ادا کر رہے ہیں نمائندگی کا۔ اور وہ لوگ جو جھوٹ کی بنیاد پر کھڑے ہیں، جو جھوٹ کی بنیاد پر، فریب کی بنیاد پر ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ان کو ہر لمحہ ہم یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ ان کا وجود جھوٹ پر مبنی ہے، فریب پر مبنی ہے۔ یہ ہم پیچھے اس سے ہٹنے والے نہیں، ہمارے تمام ممبران پنجاب اسمبلی اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ کچھ لوگوں نے، جو یہ ایک معاملہ ہوا ہے، جو ڈراپ سین ہوا ہے ریفرنس کے حوالے سے ہمارے 26 ممبران کا، اس حوالے سے کچھ ہرزہ سرائی کی ہے۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ہمارے ان ممبران نے کوئی ڈیل نہیں کی، قانون اور آئین کے مطابق ریفرنس نہیں بنتا تھا، اس لیے ریفرنس کو معطل کیا گیا یا ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے یا یہ پیچھے ہٹے ہیں اپنے موقف سے، بالکل غلط ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، آئندہ بھی دیکھیں گے کہ جب موقع آئے گا یہ اپنی آواز بلند کریں گے، حق کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے۔ یہ کہنا کہ کوئی معاملہ طے ہو گیا ہے بالکل غلط بیانی ہے اور ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ آج کا دن ہو سکتا ہے ہماری سیاسی اور عدالتی تاریخ کا ایک اور تاریک دن ہو۔
شنید ہے کہ شاید کوٹ لکھپت سے کوئی فیصلہ آج آئے. ضروری نہیں ہے لیکن گمان ہے کہ وہاں آج کچھ ہمارے دوستوں کو، جن میں شاہ محمود قریشی صاحب شامل ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد شامل ہیں، عمر سرفراز چیمہ شامل ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری شامل ہیں، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود رشید شامل ہیں. تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید آج ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ آئے. فیصلہ کیا آئے گا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو شہادت عدالت میں پیش کی گئی ہے وہ اب پوری قوم کے سامنے ہے. یہ تمام مقدمہ 9 مئی کا، جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ نقابرین نے کوئی سازش کی 9 مئی کے حوالے سے، وہ تمام معاملہ اب قوم کے سامنے ہے. کیا ثبوت، کیا گواہی ہے جو عدالت کے سامنے پیش کی گئی؟ ایک شخص کہتا ہے، ایک سپاہی، ایک پولیس کا نمائندہ، کہ میں چھپ کر کسی طرح زمان پارک میں داخل ہو گیا اور میں صوفے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے میں نے سنا کہ ایک سازش تیار کی جا رہی ہے. تو یہ ہے حقیقت اس مقدمے کی. ایک اور ملازم پولیس کا کہتا ہے کہ چکری میں نے دیکھا خان صاحب چائے پی رہے ہیں تو میں میز کے نیچے جا کے چھپ کے بیٹھ گیا اور میں نے ان کی گفتگو سن لی. یہ ہے وہ شہادت، یہ ہے وہ گواہی جس کی بنیاد پہ اس پورے جھوٹے مقدمے کی عمارت کھڑی کی گئی. ہمیں کہا جاتا تھا کہ پتہ نہیں کون سی کوئی شہادت ہے جو پیش کر دی جائے گی، کسی کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی ایک بہت بڑا ایک انکشاف ہوگا. لیکن جب کھودا پہاڑ تو سامنے یہی کچھ نکلا. 2 سپاہی، 2 اہلکار، ایک صوفے کے پیچھے چھپا ہوا بظاہر اور ایک میز کے نیچے دبکا ہوا. یہ کل شہادت ہے عمران خان کے خلاف اور ہمارے اکابرین کے خلاف. شاہ محمود قریشی اور دیگر اسیران جو اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں صرف اس بنیاد پر جیل میں ہیں کہ انہوں نے کوئی سازش کھڑی تھی 9 مئی کے حوالے سے، اور سازش کا ثبوت کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. تو اب بہت ہو چکا اس قوم کے ساتھ مذاق. عدالتوں میں مذاق جاری ہے، اسمبلیوں میں مذاق جاری ہے. ہم جب حق کی آواز بلند کرنے باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں، جو ہمارا آئینی حق ہے. یاد رکھیے آئین کا آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ چلنا، رائٹ آف موومنٹ، ایک بنیادی انسانی حق ہے. ہمارے اسلاف نے ہماری آزادی، جو تحریک آزادی لڑی انگریز سے نجات کے لیے، وہ سڑکوں پر لڑی تھی. انگریز بھی یہ حق دیتا تھا جو آج کی فسطائیت زدہ حکومت ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے. یہ ایک بنیادی حق ہے جو دنیا کی ہر قوم مانتی ہے. ہر وہ قوم، ہر وہ ملک جہاں آئین ہے، جہاں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، وہاں مانا جاتا ہے کہ سڑک پر نکلنا ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے. اس حق کو یہاں جرم بنا دیا گیا. اسی طرح آواز بلند کرنا، اکیلے آواز بلند کرنا یا مل کر آواز بلند کرنا، یہ بھی ایک بنیادی انسانی حق ہے جو ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے، جو انسانیت ہمیں دیتی ہے. آئین کا آرٹیکل 17، آئین کا آرٹیکل 19، آئین کا آرٹیکل 19 آپ سب کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ بات کریں، آپ ہماری بات قوم تک پہنچائیں. آپ کو آج یہ حق استعمال کرنے کی وجہ سے ملزم بنا دیا جاتا ہے. وہ پیکا کا قانون ہو یا کوئی اور قانون ہو، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے بغاوت کر دی. تو آج صحافت پر جو قدغن ہے، آج سیاست پر جو قدغن ہے، وہ در حقیقت انسانیت پر قدغن ہے. بطور انسان ہمارا حق ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں. جب ہمارے ووٹ کو چرایا